بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ہمارے لیے تعلیم کا حصول ایک خواب تھا جو میرے لیے اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس سے ناطہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ ابو بیمار تھے اور کمانے کے قابل نہیں تھے، جبکہ بھائی چھوٹا تھا۔ گھر میں ہم 3 بہنیں تھیں، جن میں سب سے بڑی بہن تھی میں۔ گویا گھر کی کفالت کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں ایک حساس لڑکی تھی۔ قدم قدم پر سنگ دل لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم جیسی نازک اور گھریلو لڑکیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ معاشرتی دقتیں ایک طرف، یہاں تو پہلا مسئلہ تعلیم تھا۔ میں صرف میٹرک پاس تھی، جبکہ BA اور MA پاس لڑکیاں ملازمت کے لیے در در کی خاک چھان رہی تھیں۔ میں کالج میں پڑھنا چاہتی تھی اور پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن غربت میرے عزائم کے سامنے سب کچھ نگل جانے والی ڈین کی طرح بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ کالج کے داخلوں کی تاریخ نکل گئی اور میں کڑ کر رہ گئی۔ بس ہاتھ ملانے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ میری سہیلیوں نے کالج میں داخلہ لیا اور وہ رو دھو کر خاموش ہو گئی۔ میٹرک کی سند ہاتھ میں لیے حالات کی ماری نوکری ڈھونڈنے نکلی۔ جہاں بھی جاتی وہ تجربہ مانگتے یا کوئی ہنر پوچھتے۔ میں مایوس ہو کر لوٹ آتی۔ کیا بتاؤں، ان دنوں حالات اتنے سخت تھے کہ اور سال بھر مجھ پر بڑا دباؤ تھا۔ امی بھی بیمار ہو گئیں اور بہن بھائیوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ ابھی چھوٹا بھائی تھا جو کسی نہ کسی طرح اسکول جا رہا تھا اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب پانی سر سے گزرنے لگا تو میری ایک سہیلی نے مشورہ دیا کہ تم کوئی کورس کر لو، اس کے بغیر کہیں نوکری ملنا مشکل نہیں۔ خود لیڈی ہیلتھ ورکر تھی۔ ان دنوں داخلے جاری تھے، لہٰذا تہمینہ نے میرا داخلہ کرا دیا۔ امی اجازت نہیں دے رہی تھی، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ بھوکوں کو مرنے سے بہتر ہے کہ میں کورس کر لوں تاکہ نوکری مل سکے۔ یوں ایک سرکاری ہسپتال جانے لگی۔ ہسپتال کا ماحول اچھا تھا، مگر میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں بہت خوبصورت اور خوبصورتی کے لیے میرے لیے عذاب بن گئی۔ میں جدھر سے گزرتی لوگ مجھے گھورتے، جس کی وجہ سے مجھے شدید الجھن ہوتی تھی۔ لڑکیوں کا قابل ہونا بڑی بات ہے، لیکن خوبصورت ہونا سونے پر سہاگا ہوتا ہے۔ تاہم میری رفقائیں مجھ پر اس قدر جلتی تھیں کہ ان کی جھرمٹیں بھی اتنی نمایاں رہتی کہ وہ پس منظر ہی چلی جاتی تھیں۔ 1-2 لڑکیاں ایسی بھی تھیں جنہیں خود نمائی کا شوق تھا۔ جب میں ان کے پاس کھڑی ہوتی تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ میں ڈاکٹروں کی نگاہوں میں سمجھی جاتی تھی۔ چند نوجوان ڈاکٹر ایسے بھی تھے جو میری طرف دیکھتے تو ان کی نظروں میں میرے لیے کچھ اور ہی جذبات ہوتے۔ ایسے ڈاکٹروں سے میں اس قدر گھبراتی کہ پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہے، لیکن ایک لڑکی جب کسی مجبوری میں باہر نکلتی ہے تو 1000 غلط نگاہیں ان پر پڑتی ہیں، جس سے وہ بکھلا کر یا کام چھوڑ دیتی ہیں یا ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ چلتے ڈمگاتے ہوئے جدھر کوئی مرد گھورتا آ رہی تھی، پلٹ جاتی تھی، راستہ بدل لیتی تھی۔ خیر میں مسئلے تھے، کورس تو مکمل کرنا ہی تھا۔ انہی دنوں وہاں ایک ڈاکٹر کا تبادلہ ہوا جن کا نام ناصر تھا۔ وہ ایک خوبرو اور قابل ڈاکٹر تھا۔ اس کی یہ خوبی میرے دل کو بھا گئی۔ وہ دوسروں کی طرف میلی آنکھوں سے نظر نہیں دیکھتا تھا، بلکہ جب بھی اس سے کوئی واسطہ پڑتا انہوں نے نہایت عزت اور احترام سے بات کی اور اس نے دل میں سکون و راحت محسوس کی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ڈاکٹر ناصر کے دل میں میرے لیے پسندیدگی کے جذبات ہیں۔ اگر میں توجہ دوں تو مجھے ان کا عمر بھر کا ساتھ بھی مل سکتا ہے، مگر میں ایسا سوچنا جرم سمجھتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے غربت کا پوری طرح احساس تھا۔ ایک غریب لڑکی بھلا ایک قابل ڈاکٹر کی شریک حیات کیوں بن سکتی تھی؟ ایک دن وہ ایک کام کے مصروف تھے اور میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری سہیلی زینت نے پوچھا، ارے لیلا کہاں کھو گئی ہو؟ خیر تو ہے؟ ڈاکٹر ناصر کو ایسے دیکھ رہی ہو جیسے کوئی قومی ہیرو ہوں۔ اس کے ٹالنے کے لیے ہنستی، مگر دل چاہتا تھا کہ کیوں اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار ہو کر حسرت سے سوچا، اے کاش یہ میرا جیون ساتھی بن جائے۔ دن جوں جوں گزر گیا میرے دل میں ناصر کی چاہت شدید ہوتی گئی، مگر اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے میں خود پر قابو رکھا تھا۔ اپنی ہستی سے بڑھ کر سوچنے میں کچھ نقصان اور رسوائی کے سوا کیا مل سکتا تھا؟ جو یک طرفہ محبت کی آگ میں جلتے ہیں وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ میں ان سے براہ راست بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اے میرے رب اس شخص کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ کہتے ہیں جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ خدا کو میری حالت پر رحم آ گیا اور اچانک ایک چھوٹے سے واقعے نے مجھے ناصر کے قریب کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میں ہسپتال میں ایک وارڈ پر دوسرے وارڈ کی طرف جا رہی تھی کہ میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گئی۔ پاؤں پھسلنے سے شدید فرش کی چکناہٹ تھی، مگر اس میں دنوں
جوتے بھی عام سے پہن رکھے تھے۔ شاید یہ قدرت کی پیدا کردہ حالات تھے، کیونکہ میری ڈیوٹی دوسرے وارڈ میں تھی اور یہ زچہ بچہ وارڈ تھا۔ جب ڈاکٹر ناصر اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں متعین تھے تو بہرحال میں نے اس کی بری طرح گری کے بے ہوش ہو گئی۔ ناصر نے مجھے گرتے دیکھا تو وارڈ کی میری جانب آیا اور مجھے فرش سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور فوری طبی امداد میں ہم پہنچائی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ فرش پر گرنے سے مجھے چوٹ لگی تھی، میں چلنے کی قابل نہیں تھی۔ 2-3 دن میں بیڈ ریسٹ پر رہی اور 2 دن بعد ڈاکٹر ناصر میری تیمارداری کرتے رہے۔ یہ واقعہ انہیں کے قریب لے آیا۔ جب میں ٹھیک ہو گئی، اپنی ڈیوٹی واپس کی تو میری بے چین رہنے لگی، جبکہ میں ان کے وارڈ کی طرف نہ جاتی اور شدت سے میرا انتظار کرتے، اور جب میں کئی دن ملاقات ہوتی تو خفا ہوتے اور شکوہ کرتے آتی کیوں نہیں ہو، کیا میری خدمت کا یہی صلہ ہے؟ میں جواب دیتی آپ کو سلام تو کرنا تھا، مگر کیا کرتی، ڈیوٹی دور کے وارڈ پر تھی اس لیے نہیں ملا، پھر کلاسز میں بھی جانا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے خود وہاں آ جاتے، میری جہاں ڈیوٹی ہے وہ مجھے مختلف بہانوں سے آتے اور مجھے ڈھونڈتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت جاگ اٹھی ہے۔ ایک دن جب میں ہسپتال سے نکلی تو اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی، تب ناصر راستے میں مل گیا اور مجھے اپنے آفس آنے کو کہا۔ میں نے پوچھا کیا کوئی کام ہے؟ وہ بولے ہاں، ایک بہت ضروری کام ہے، آؤ گی تو بات کریں گے۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ آج اس کے آفس میں بیٹھ کر بات ہوگی، کیا خبر خوشی کی کوئی نوید مل جائے۔ میں ان کے آفس میں گئی، انہوں نے چائے اور بسکٹ سے میری تواضع کی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ تبھی میں نے پوچھا آپ نے کوئی خاص بات کرنی تھی جس کے لیے مجھے یہاں بلایا تو بتایا۔ وہ خاص بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم اس مسئلے پر سوچو اور پھر مجھے جواب دو۔ یہ سن کر میں نے سر سے پاؤں تک گلابی ہو گئی اور ایسے لگا جیسے میں کسی دنیا میں ہوں اور ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ اس کے بعد دونوں میں کیا بتا کتنی خوشی تھی۔ ایک معمولی سی غریب لڑکی جس کی ماں باپ محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، اسے اگر ایسے پڑھے لکھے اور قابل احترام ڈاکٹر کا رشتہ مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش بختی ہوگی۔ امی نے مجھ سے خوشی کی وجہ پوچھی تو میں نے ٹال گئی، اب انہیں کیا بتاتی کہ مجھے کیا مل گیا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا، جب میں فارغ ہوتے میں ان کے آفس میں جا بیٹھتی، وہ چائے اور مشروب کبھی کھانے سے تواضع کرتے، پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ میں نے انہیں آگاہ کر دیا کہ میں ایک زندگی بھر آپ کے ساتھ بندھن میں بندھ رہی ہوں اور اس رشتے کو اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی۔ اس کے بعد ہم اپنی اسی طرح سے ملتے اور باتیں کرتے رہے، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے باوجود انہوں نے دوبارہ شادی کی بات نہ کی۔ آخرکار ایک دن میں نے کہا ناصر ایسے تو لوگ ہمیں بدنام کریں گے اور باتیں ہونے لگیں گی، آپ کیوں نہیں اپنے والدین کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجتے؟ ناصر نے جواب دیا یہی تو مسئلہ ہوا ہے، جب میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ ناراض ہو گئے اور ہم اپنے خاندان میں تمہاری شادی کریں گے اور کسی غیر لڑکی کو بہو نہیں بنائیں گے۔ انہیں تمہارے ہیلتھ ورکر ہونے پر بھی اعتراض ہے، دراصل انہیں میرے لیے پہلے ہی کوئی لڑکی پسند کر رکھی ہے۔ یہ بات سن کر میں اس قدر مایوس ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ پہلی بار میرے ذہن میں خیال آیا کہیں انہوں نے وقتی خوشگواری کے لیے تو مجھے ایسی بات نہیں کی تھی، کیونکہ اپنے گھر والوں کے ارادوں کا تو ہر کسی کو علم ہوتا ہے۔ اگر ان پر والدین کا اتنا ہی اثر تھا تو انہیں میرے سبز باغ مجھے کیوں دکھائے؟ میں ان دونوں میں بہت ڈسٹرب اور مایوس ہو گئی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، بات بات پر افسون آ جاتے تھے۔ میں کھوئی کھوئی رہنے لگی، ناصر سے ملتی تو چپ چاپ بیٹھی رہتی، وہ ہنسنے کی کوشش کراتے لیکن صرف ہاں یا ہوں میں جواب دیتی۔ میرا دل بجھ سا گیا تھا اور مایوسی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر ناصر کڑھنے لگے اور تسلیاں دیں، مگر ان خالی تسلیوں سے مجھے مزید ویرانے کا کر دیا، کیونکہ میں دل جیسی متاع لٹا بیٹھی تھی۔ اے کاش ناصر مجھ سے ایسی بات نہ کرتے، اگر وہ سوچ سمجھ کر بات کرتے تو آج میری امیدوں کا شش محل یوں چکنا چور نہ ہوتا۔ جب وہ مجھے ہر طرح سے خوش کرنے میں ناکام ہو گیا تو اس نے کہا تم مرد ہو، کوئی حل نکالو، ایسی باتوں سے اب کس کا جی بہلاتا ہے؟ ناصر نے جواب دیا ایک حل ہے کہ ہم چھپ کر شادی کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل مزید بیٹھ گیا، ماں باپ کے شفیق چہرے میری نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے والدین کو کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھیں گے کہ جس نے تمہیں بیوی بنایا وہ تمہیں عزت سے بہانے کیوں نہیں آتا؟ تو میں کیا کہوں گی؟ ناصر نے صفائی دیتے ہوئے کہا دیکھو میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اگر میرے دل میں کھوٹ ہوتا تو پہلے دن شادی کی پیشکش نہ کرتا، بلکہ دوستی نبھانے کے لیے وہی طریقے اپناتا جو عموماً یہاں مرد اپناتے ہیں، لیکن میرے دل میں چونکہ کوئی چور نہیں تھا اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا، اور اب جو مجبوری ہے وہ بھی معمولی نہیں۔ میرے والدین تمہارے گھر رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں، میں انہیں کیسے لے کے آؤں؟ زبردستی تو لا نہیں سکتا، کیا انہیں خودکشی کی دھمکی دوں؟ ایسا
ایک پڑھے لکھے انسان خصوصاً ایک ڈاکٹر کو قطعی زیب نہیں دیتا۔ میں ان کی مجبوری سمجھ گئی۔ کہتے ہیں کہ جو اچھا بیٹا ہوتا ہے وہی اچھا شوہر بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ ایک اچھا بیٹا تھا جو اپنے والدین کی نافرمانی سے ڈر رہا تھا۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ ہم چھپ کر شادی کر لیں، اور جب والدین راضی ہو جائیں گے تب یہ راز ان پر اشکار کریں گے۔ ہم میاں بیوی ہیں، اسی طرح انہیں ہمیں قبول کرنا ہی پڑے گا۔ انسان محبت میں اندھا ہو جاتا ہے اور واقعی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ناصر نے جب منت سماجت کی تو میں مان گئی۔ اس نے کہا اگر آج ہم یہاں سے بھاگ گئے تو سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم آج نکاح کر لیتے ہیں جس میں میری طرف سے میرے 2 دوست شریک ہو جائیں گے، پھر میں تبادلے کی کوشش کروں گا اور اپنے شہر ٹرانسفر کروا لوں گا۔ وہاں والدہ کے آگے رات دن ہاتھ جوڑوں گا، آخر کار وہ مان جائیں گے اور ہم نئی زندگی شروع کر سکیں گے۔ اسی دن ہم کورٹ چلے گئے، وکیل سے ملے اور ضروری کارروائی کے بعد ہم نے شادی کر لی۔ میں بہت ڈر رہی تھی، مگر جب کورٹ سے باہر آئے تو ہم میاں بیوی بن چکے تھے۔ ناصر کے 2 دوست ساتھ آئے تھے، انہوں نے ہم دونوں کو مبارکباد دی۔ ناصر نے مجھے گھر کے قریب اتار دیا اور خود واپس ہسپتال چلا گیا۔ اس دن مجھے گھر پہنچنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ امی نے بغور میرا چہرہ دیکھا اور پوچھا بیٹی آج اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے بہانہ کیا کہ آج کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی ہے۔ امی نے مجھے ایسی بے یقینی سے دیکھا جیسے انہیں میرا جھوٹ پکڑ لیا ہو، مگر وہ خاموش رہیں۔ میں اب بھی باقاعدہ سے ہسپتال جا رہی تھی اور ناصر بھی تبادلے کی کوشش تیزی سے کر دی تھی۔ ایک دن اچانک اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے اور اس کے ہاں ایک مکان بھی کرائے پر لے لیا ہے۔ مجھے خوشی تو ہوئی لیکن ساتھ ہی دل بیٹھنے لگا۔ اگر میں والدین سے کہتی کہ میں نے نکاح کر لیا ہے اور اب شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ابا مجھے کبھی جانے نہ دیتے اور میں اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ جب وہ پوچھنے نکاح کی خبر اب دے رہی ہو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ناصر نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ نکاح کی بات گھر والوں سے خفیہ رکھو، اس لیے میں مجبور تھی۔ مجھے اس سے محبت تھی اور میں اس کی مجبوری کی خاطر میں نے اپنے والدین کو اس راز میں شریک نہیں کیا۔ اب اس کا اصرار تھا کہ میرے ساتھ چلو، میں نے گھر لے لیا ہے اور وہاں ڈیوٹی پر جوائن بھی کرنا ہے۔ میں تمہیں اکیلا یہاں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ میں نے کہا کہ ابا سے ملو اور انہیں نکاح کا بتا دو، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ ابھی اس معاملے کی تیش از بام زہر نہیں ہو کر سکتے تھے ورنہ مشکلات بڑھ جاتی، اور ہو سکتا ہے کہ اس جلد بازی میں یہ بندھن ہی ٹوٹ جائے۔ وہ رات کو میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ایک طرف میری محبت ناصر تھا، دوسری جانب میرے بوڑھے ماں باپ اور بہن بھائی جنہیں میں ہمیشہ کے لیے چھوڑنے جا رہی تھی۔ کیا پتہ میرے اس اقدام سے اپنوں پر کیا گزرے گی، اور شاید مجھے پر گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ صبح میں ہسپتال گئی اور ناصر سے ایک دن کی مہلت مانگی۔ اس دن ہسپتال میں میرا جی نہ لگا، میں جلدی گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں سب سے چھپ کر خوب روئی۔ میری امی نے ڈھیروں باتیں کیں، چھوٹی بہن اور بھائی کو پیار کیا، اور جب سو گئے تو میں اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی اور 2-4 جوڑے بیگ میں رکھے اور ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر گھر سے نکل آئی۔ اس گھر کو جس نے مجھے زندگی کی خوشیاں، دکھ سکھ، اپنوں کی محبتیں بخشی تھیں، آج اپنی خوشیوں کی خاطر چھوڑ رہی ہوں۔ میں کتنی خود غرض ہو گئی ہوں کہ اتنی محبت کرنے والے ماں باپ کا ساتھ داؤ پر لگا چکی تھی۔ گلی کے نکڑ پر وہ گاڑی کے لیے کھڑا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں خود کو گھر سے بھاگنے والی لڑکی نہیں بلکہ ناصر کی قانونی بیوی سمجھ کر جا رہی تھی۔ مجھے احساس جرم نہیں ستا رہا تھا کہ میں کوئی گناہ کرنا جا رہی ہوں۔ ملال صرف یہ تھا کہ میں نے اپنے والدین کو گہرا صدمہ پہنچانے جا رہی ہوں۔ میں ناصر کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، اس صبح کا تصور لیے کہ جب والدین میرے گھر میں نہیں پائیں گے تو صدمے سے دم بخود رہ جائیں گے، پھر میری تلاش شروع ہوگی اور جب وہ ناکام ہو جائیں گے تو ایک کہرام مچے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے خاموشی سے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا مگر بدنامی کے ڈر سے پولیس رپورٹ درج نہیں کروائی۔ وہ روتے رہے اور آخر کار میری قریبی سہیلی کے پاس گئے جس نے انہیں بتایا کہ میں نے ڈاکٹر ناصر کے ساتھ ہوتی تھی اور یقیناً اس کے ہمراہ چلی گئی ہوں گی۔ ناصر ایک اچھا سا گھر لے لیا تھا جس میں ہم نے بڑے ارمانوں سے سجایا۔ وہ صبح ڈیوٹی پر جاتے اور شام کو ہسپتال سے واپس آ جاتے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اپنے والدین کے پاس چلے جاتے اور رات گئے واپس لوٹتے تھے۔ انہیں اپنے والدین کو یہی بتایا تھا کہ ہسپتال میں ان کی رات دن کی موجودگی لازمی ہے، اسی شرط پر کہ ان کا تبادلہ اپنے شہر میں ممکن ہوا۔ میں ہسپتال نہیں جاتی کیونکہ وہاں ان کے گھر والوں میں سے کسی کے آ جانے کا امکان رہتا تھا۔ کم از کم انہیں مجھے یہی بتانا تھا کہ زندگی کے بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ مجھے اپنے والدین کے دکھ کے سوا کوئی غم نہ تھا۔ 6 ماہ ہنستے کھیلتے گزرے، پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ہوا یوں کہ ایک دن ناصر گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔
میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا میرے والدین کو ہمارے نکاح کا علم ہو گیا اور اب انہیں میرے سامنے یہ شرط رکھی ہے یا تو میں تمہیں چھوڑ دوں یا انہیں ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ ایک طرف تم میرا پیار اور دوسری طرف میرے بوڑھے ماں باپ جن کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں، میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ سن کر مجھے جیسے سانپ سونگ گیا۔ کیا واقعی وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا میں کہاں جاؤں گی جس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنا گھر اجاڑا اور اپنے کنبے کو رسوا کیا؟ آج وہی مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ میں روتی رہی مگر وہ بہت اداس تھا۔ اگلے دن وہ صبح اسپتال گیا اور شام ہو گئی مگر واپس نہ آیا۔ رات کے وقت ایک بزرگ اپنی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کے ہمراہ آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی درشت لہجے میں کہا، تم گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے باعث شرم ہو۔ چلو جلدی سے یہ گھر خالی کرو۔ ناصر اب یہاں نہیں آئے گا۔ ہم اس کی شادی اس کے بچپن کی منگیتر سے کر رہے ہیں، بلکہ اس کا نکاح بھی کر دیا گیا ہے۔ ہمیں صرف ایک ہی بہو چاہیے، 2 نہیں۔ تم نے جو بویا تھا اس کو وہی بھگتو، ہم تمہیں قبول نہیں کر سکتے۔ غرض انہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ میں لرز کر رہ گئی۔ انہوں نے میرا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور کہا، چادر اوڑھ لو تاکہ تمہیں تمہارے والدین کے حوالے کریں۔ ان کے تیور بہت کڑے تھے۔ اس نے عافیت میں اس میں سمجھی اور چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اپنے کپڑے تک نہ اٹھا سکی، پیروں میں جو صرف چپل تھے انہی کپڑوں میں اس کے ہمراہ روانہ ہو گئی۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم اپنے شہر پہنچ گئے۔ میرے سسرال دروازے پر دستک دی تو میرے ماں نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئیں اور اندر ماموں بیٹھے تھے۔ انہوں نے باہر آ کر غصے سے کہا، کیوں آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ، اگر اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ باپ کے سامنے مت آنا ورنہ اس کو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ہمارے پاس عزت کے سوا کیا تھا وہ بھی تم نے چھین لی۔ میرے سسر نے کہا، بھائی صاحب یہ آپ کے گھر کی لڑکی ہے اور آپ ہی کی عزت ہے، اب آپ ہی اسے رکھیں یا دھتکاریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم نے اسے آپ کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے، آگے آپ جانیں۔ اور یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے اور میں اپنا ساموں لے کر رہ گئی۔ پھر ماں باہر گئی۔ میں نے گھر کے اندر قدم رکھنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، اگر تمہارے باپ نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، اپنی چھوٹی بہنوں کی زندگی خراب مت کرو۔ میرے قدم زمین سے پکڑ لیے تھے، میں کہاں تھی؟ ماموں نے ماں کو اندر گھسیٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر انہوں نے بھی جب مجھے دیکھا تو فوراً دروازہ بند کر لیا۔ اب صرف میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ ناچار اپنی سہیلی تہمینہ کے پاس گئی جو ہاسٹل میں تھی تو اس نے مجھے چند دن پناہ دی اور پھر اس نے MMS سے ملی اور انہیں اپنی تمام بتائی سنائی تو اس پر رحم کھاتے ہوئے میرا داخلہ بحال کر دیا اور ہاسٹل میں جگہ دے دی۔ یہ وقت میں نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ تہمینہ اور زینت نے میری بہت مدد کی اور MS کی مہربانی سے مجھے ہسپتال میں ہی نوکری مل گئی۔ اب مجھ کو کوارٹر بھی مل گیا اور باقی زندگی ملازمت کے سہارے گزارنی ہے۔ سنا ہے کہ ڈاکٹر ناصر کی شادی ان کی چچا زاد سے ہو گئی اور وہ ایک خوش خرم زندگی گزار رہا ہے۔ میرے والدین نے ابھی تک مجھ سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اور میں نے بھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ آج میں خود کو ناصر کی بیوی ہی سمجھتی ہوں۔ میں خوف کی وجہ سے ان سے نہیں ملتی اور نہ ہی وہ ملنے کی کوشش کی کہ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے۔ کم از کم ایک آس تو تھی کہ کبھی نہ کبھی اس کے دل میں میرا خیال ضرور آئے گا اور وہ میرا حال جاننے آئیں گے۔ بس اسی مہم سے آس پر زندہ ہوں۔ میں تمام لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھا کرے، ورنہ مجھے کوئی شک نہیں کہ ان کا حال بھی میرے جیسا ہی ہو۔ میں نے خود دھوکہ اپنے والدین کے ساتھ کیا، اس کی سزا مجھے ناصر جیسے شخص کی صورت میں مل گئی۔ خدا نہ کرے کہ کسی اور لڑکی کو میری جیسی سزا ملے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔